سب سے پہلا سوال اسامہ خان کا ہے، بی ایس آنر کرنے یہ لندن گئے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جاب نہیں مل رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یو کے اندر اب پاکستانیوں کے لیے رہنے کی جگہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اٹ مے بی ڈیو ٹو انفلیشن، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامو فوبیا بڑھتا جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی پاکستانی یہاں پر نہیں رہ سکتے اور یہ خود کو کیسے لندن کی انرجیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں۔ میں یہاں پر ان کا جو سوال ہے، جو اسکرین شاٹ آپ کے سامنے چل بھی رہا ہے، آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ میں سے جتنے سائیکولوجی، اینتھروپولوجی یا سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نمبر ون، بلیمنگ سرکمسٹینسز کا فینومینا ان کے اندر بہت زیادہ چھلک رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ریزگنیشن ٹو فیٹ، یعنی قسمت کے اوپر ڈال دینا، وہ فینومینا بھی ان کی پرسنالٹی سے، ان کی بات چیت سے چھلک رہا ہے۔ اور تیسرا فیکٹر ایکسٹرنلائزنگ رسپانسبلٹیز، یعنی مجبوری کا بہانہ بنا لینا، ایک طرح سے سیلف ہارمنگ بیہیویئر یہ شو کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یو کے کی انرجیز کے حوالے سے میں زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ تو ایک عرصے سے بتا رہا ہوں، پچھلے سال سے بتا رہا ہوں کہ ان قریب آپ کو پاکستانی یو کے چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اٹ میں بی ڈیو ٹو سوشل ڈپریشن اور اکنامک ڈپریشن اور پولیٹیکل ڈپریشن، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یو کے سے آپ کو پاکستانی نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یو کے کی انرجیز پاکستانیوں کے لیے اب یا پاکستانیوں کے ساتھ کمپیٹیبل نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں پر ان کے فیکٹر کے اندر جسٹ ڈی موٹیویشنز نظر آ رہی ہیں۔ ان کو جسٹ موٹیویشن چاہیے، جسٹ ان کو پش اپ چاہیے، جسٹ ان کو ایک پیچھے سے کہتے ہیں نا تھپکی لگانا، ان کو ارج کرنا، ان کو ایڈوائز چاہیے، نتھنگ ایلس۔ صلاحیتیں ان کے اندر پوری موجود ہیں، یو کے میں بھی ان کی جاب ہو سکتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی دیگر پاکستانیوں کے لیے کی طرح آئرلینڈ یا کینیڈا اس وقت بیسٹ ہے۔ اگر وہاں جا کے یہ قسمت آزمائیں گے تو یو کے سے زیادہ فائدہ ان کو وہاں پر ہو سکتا ہے، اور اگر یو کے میں جاب ہو بھی گئی تب بھی ان کو الٹیمیٹلی کچھ وقت کے بعد یو کے چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ پاکستانیوں کی انرجیز یو کے ساتھ اب کمپیٹیبل نظر نہیں آتی۔ اسی طرح دوسرا سوال رخسانہ ہے، ایک کیئر انسپیکٹوریٹ ویلز میں ان کی جاب ہے، ان کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے اور وہ اسلامو فوبیا بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر بھی رہی ہے، اور وہ اپنی امی کو کیا کہہ رہی ہیں وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے کیا ڈر ظاہر کر رہی ہیں۔ پھر ان کی انڈین فیلوز ان کو ٹیز بھی کرتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان واپس آ نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کے ماحول میں اب بچے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، اور پاکستانی ماحول کو کیا پرابلم ہے وہ بھی آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ پلس یہ سوچ رہی ہیں کہ کینیڈا شفٹ ہو جائیں، وہاں پر ایک ہوٹل بنا لیں، اور انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ونی پیگ، یعنی منیٹوبا کا جو کیپٹل ہے، منیٹوبا صوبے کا جو کیپٹل ہے ونی پیگ، وہاں پر یہ ہوٹل بنائے۔ اور انہوں نے کہا کہ کل انہوں نے میرا ایک ولاگ دیکھا کہ میں نے پاکستانیوں کے حوالے سے کہا ہوا تھا کہ ہوٹل انڈسٹری بھی منیٹوبا میں چل سکتی ہے، پلس یہ کہ پاکستانیوں کے لیے بھی منیٹوبا کا پورا صوبہ اس وقت سوٹ کر رہا ہے۔ جو پاکستانی کینیڈا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے ہمت ملی، ایک موٹیویشن ملی کہ ان کی خواہش بالکل ٹھیک تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے فردر مجھ سے کچھ سوالات بھی پوچھے ہوئے، لیکن یہاں پر میں ان کے سوال کا جو آپ کے سامنے اسکرین شاٹ شیئر ہے اس حوالے سے اگر میں ان کا سائیکو اینتھروپولوجیکل انالیسس کروں تو ایک چیز تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ سوشل ایکسیپٹنس کی کوشش کر رہی ہیں، یہ بھی اور ان کی بیٹی بھی، پلس یہ کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی نظر آ رہا ہے ان کی بیٹی کے اندر بھی اور ان کے اندر بھی۔ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ کینیڈا جا کے یہ اسٹیبل ہو جائیں گے، اور بیٹی کو جس وجہ سے وہ ماں کے لیے کیا، ماں کے سامنے کیا ارج کر رہی ہے، کیا اپنی پرابلم کا یا خواہش کا اظہار کر رہی ہے، وہ بھی ایک طرح سے آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ خیر وہ تو میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہ رہا، آپ خود پڑھ لیں، لیکن جنرلی میں کل ولاگ کر چکا ہوں کہ کینیڈا کن کن لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، کن کی تاریخ پیدائش میں کون سے نمبر ہو تو وہ کینیڈا جا سکتے ہیں اور وہ منیٹوبا میں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں، پلس کون سے لوگ ہوٹل انڈسٹری میں بہت زیادہ گرو کرنے والے ہیں یا ان کے لیے ریسٹورینٹ انڈسٹری بہت زیادہ فائدہ مند یہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بار پھر اپنی پریڈکشن ریکال کر دیتا ہوں کہ یو کے سے عنقریب پاکستانی اگر نکلے نہ تو نکال دیے جائیں گے، لیکن یہ پریڈکشن میں پچھلے سال مارچ اپریل 2025 سے متواتر کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر دو فینومیناز ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک تو ریسٹورنٹ یا ہوٹل انڈسٹری سے متعلق اور دوسرا یہ کہ بچے پاکستان شفٹ نہیں ہو سکتے، اور اگلے دونوں سوال اسی دونوں فینومیناز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلا سوال اب یہاں پہ اگلے فینومیناز کے اکارڈنگ بتاؤں تو کاشف ارشاد بھی اسی طرح کا ایک سوال پوچھ رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر ان کا ریسٹورنٹ ہے، لیکن وہ مسائل کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گیا اور لیبر کے مسائل ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ سے سارا کچھ بیچ کے پاکستان یا دبئی میں شفٹ ہو جائیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سے پاکستان کے بارے میں اچھی امید سن کے یا پاکستان کے بارے میں پازیٹیو پریڈکشن سن کے پر امید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرا یو کے سے نکلنا ٹھیک ہے، کیا پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں۔ یہاں پر ان کے سوال کا اگر سائیکو اینتھروپولوجیکل انالیسس کیا جائے تو ایک چیز بہت زیادہ واضح ہوتی ہے، پش اینڈ پل فیکٹرز، یعنی مائگریشن تھیوری کے اندر نا دو فیکٹرز بہت زیادہ
عام ہوتے ہیں، ایک پش فیکٹر اور ایک پل فیکٹر۔ ان کا پش فیکٹر کیا ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیبر کے مسائل ہو رہے ہیں، اور پل فیکٹر کیا کہ پاکستان کے حالات مثبت ہونے کی امید، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے سوال کے اندر اسکیپزم بھی نظر آ رہا ہے، یعنی حقیقت سے فرار، یعنی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت شاید ان کے اندر یا تو ختم ہو رہی ہے یا یہ خود کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی میں ان کا اگر نیومرولوجیکل انالیسس کروں تو وہ تو آئرلینڈ مجھے نظر آتا ہے، لیکن میں آپ کو جنرلی بتاؤں اگست 2026 ٹو آن ورڈ، چاہے پاکستان میں چاہے پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یا کینیڈا کے اندر، ہوٹل انڈسٹری بہت زیادہ گرو کرنے والی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلک جھپکا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ گریجول گروتھ ہوگی، آہستہ آہستہ گروتھ ہوگی ود ان دا پاکستان بھی۔ جب پاکستان کے اندر اگست 2026 ٹو آن ورڈ آپ کو تمام تر اکنامک فنومیناز گریجولی سموتھ ہونے کی جانب جاتے ہوئے نظر آئیں گے، پولیٹیکل سسٹم ایک سموتھنس کی جانب جاتا ہوا نظر آئے گا، موو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح پاکستان کی طرح جو دیگر جو اس طرح کے کنٹری ہیں جہاں پاکستانی آرام سے یا پیسفلی رہ سکتے ہیں، جن میں ایک کینیڈا ہے یا پھر آئرلینڈ ہے، وہاں پر بھی پاکستانی اگر ہوٹل انڈسٹری کو اپنائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو کاروباری طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور منیٹوبا تو تمام تر پاکستانیوں کے لیے ویسے بھی سوٹ کر ہے، خاص طور پر ان تمام تر نمبرز کے اکارڈنگ جو میں کل اپنے ولاگ میں تاریخ پیدائش کے اکارڈنگ آپ سب کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، آپ وہ ولاگ بھی میرا دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کا ایک سوال مجھے رسیو ہوا کہ جیسے ان کے بچے پاکستان شفٹ نہیں ہونا چاہتے۔ ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پاکستان میں اپنے بھانجے سے کیا، لیکن بیٹی انکار کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور یہاں پر انہوں نے جو سوال پوچھا ہوا ہے اس میں کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے پوچھا ہوا ہے، اور یہ بھی پوچھا ہوا ہے کہ کہیں یہ شادی ناکام تو نہیں ہو جائے گی۔ یہاں پر دو تین فیکٹرز بہت زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں، اور آپ میں سے ہر کسی کو جو کریٹیکل تھنکنگ کا حامل ہے ان کو بھی یہ فیکٹر نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ عمومی مسئلہ ہے، انٹر جنریشنل کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، یعنی باپ اور بیٹی کے درمیان۔ پھر ایک طرح سے دوسرا فیکٹر کلیکٹیوزم اور انڈیویجولزم نظر آ رہا ہے، یعنی کلیکٹیوزم ورسز انڈیویجولزم، جہاں پر کلیکٹیوزم باپ اور باپ کے جو پاکستانی رشتہ دار یا باپ کی جو پاکستان سے متعلق سوچ ہے، اور دوسری طرف بیٹی۔ اور تیسری چیز کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کا یہاں پر نہ ہونا ہے، یعنی کوگنیٹو فلیکسیبلٹی یہاں پر ایبسینٹ ہے۔ یہ صاحب جو کوئی بھی ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، ان کو بالکل بھی ادراک نہیں ہے کہ خود تو انہوں نے اپنی جوانی کا زمانہ یا اپنی زندگی یو کے جیسی ماڈرن سوسائٹی کے اندر یا فرسٹ ورلڈ کے اندر گزار لی، اور اب اپنی بیٹی کو پاکستان جیسے معاشرے میں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی بھی ایک دفعہ باہر کے ملک سے ہو کے آتا ہے یا خاص طور پر یورپین ممالک سے ہو کے آتا ہے، اسے پاکستان کا انوائرمنٹ پھر واپسی پر کیسا لگنے لگ جاتا ہے، اسے کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان آ کر اب کیا محسوس کر رہا ہے۔ تو جس بچی نے اپنی تمام آنکھ بھی وہاں پر کھولی، جس نے زندگی کا ایک میجر پورشن یو کے میں یا فرسٹ ورلڈ کے اندر گزارا، وہ کیسے پاکستان میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ پھر نیومرولوجیکلی بھی جب میں نے ان صاحب کے بھانجے کا ذائچہ بنایا تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک جاہلانہ مردانگی، جیسے پاکستان کے اندر اکثر لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتے ہوئے تشدد بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، میں اس کو جاہلانہ مردانگی کہتا ہوں، وہ چیز بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ذرا سا بھی اس شخص کا مزاج نہیں ملتا، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی جوانی تو میں نے فرسٹ ورلڈ میں گزار لیا، بیٹیوں کو یا بچوں کو دوبارہ سے پاکستان بھیج دوں، یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکے گا۔ رہی بات پاکستان میں اس قسم کے رویاتی پرابلم کی، تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ پاکستان سے ایک دم سارا کچھ پیوریفائی نہیں ہونا، پاکستان سے ایک دم معاشرتی نکھار پیدا نہیں ہونا، یہ ٹائم لے گا، لیکن یہ پوری ایک نسل کی تربیت چاہیے۔